جو مسئلہ کل بیان کیا گیا وہ قبلے کے متعلق تھا کہ نماز میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا لازمی ہے، شرط ہے۔ یہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا یہ واجب نمازوں میں ضروری ہے، واجب نمازوں میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ مستحب نمازوں میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ اگر قبلہ رخ نہیں بھی ہوتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے حتیٰ حالت حرکت میں بھی مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے، چلتے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے قبلہ رخ نہ بھی ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سجدے واجب قرآن میں بھی قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جو واجب سجدے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی قبلہ رخ ہو کر یا باوضو ہو کر جو ہے واجب سجدوں کو انجام دیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں فقط واجب سجدوں میں یہ ضروری ہے کہ جو سجدے کے جو شرائط ہے کہ 7 اعضاء زمین پر ٹکنا چاہیے اور پیشانی کو خاک پر ٹکانا چاہیے، یہ سجدے واجب میں لحاظ کیا گیا ہے کہ یہ شرطیں ضروری ہے اس کے لیے قرآن کے واجب سجدوں میں۔ باقی کے دوسرے شرائط جو ہوتے ہیں نماز کے یا قبلہ کے یا وضو کے، وہ واجب سجدوں میں نہیں ہیں۔ ہاں مستحب نماز کے لیے ہے کہ انسان وضو کی شرط ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، مستحب نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، چاہے واجب ہو یا مستحب ہو۔ لا صلاۃ الا بالطہور قاعدہ کلی ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ طہارت کے ساتھ، تو طہارت یعنی وضو ہے تو باوضو ہو کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں حالت حرکت میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، قبلہ رخ نہیں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پشت پہ قبلہ بھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں مستحب نماز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ مگر واجب نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، کیونکہ پروردگار نے ایک نظم برقرار کرنے کے لیے رکھا ہے ایک مرکز، کہ اگر ہر انسان اگر آپ واجب نماز اگر جب پڑھتا ہے تو ہر کوئی ایک الگ رخ پڑھے، کوئی مشرق کی جانب کوئی مغرب کی جانب، مختلف سمت میں اگر ہر کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس میں نظم نظر نہیں آتا، سسٹم نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کے دین میں آپ دیکھیں ہر چیز میں سسٹم ہے، نظم بہت ہے۔ خدا کی وجود کی دلیل بھی نظم ہے، خدا کے وجود کی دلیل بھی نظم کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو ہم نظم دیکھتے ہیں، اس کائنات میں جو ہم نظم دیکھتے ہیں، سسٹم دیکھتے ہیں، تو اسی سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔